معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج آپ کی لائیو کالز ہوں گی اور میرے جوابات ہوں گے۔ ایک علمی اندازہ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے، مجھے صحیح ڈیٹ آف برتھ اور صحیح ٹائم آف برتھ دیجیے تاکہ میں بہتر سے بہتر اپنے اندازہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہیلو جی، ہلو فرمائیے۔ جی ہلو ہیلو جی جی ہیلو جی جی فرمائیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے۔ بھائی میں نے اپنی بیٹی کے بارے پوچھنا ہے۔ جی ان کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ 1990۔ نہیں، آپ نے تاریخ اور مہینہ تو بتائیں پہلے۔ اچھا، 1990 اور 28 نومبر۔ 28 نومبر 1990۔ اور کتنے بجے پیدا ہوئی ہیں؟ رات 12:30 بجے۔ رات 12:30 00:30۔ کہاں پیدا ہوئی ہیں خاتون؟ کہاں پیدا ہوئی؟ گجرات میں۔ اچھا، گجرات۔ اچھی بچی ہے، لیکن شادی سے ریلیٹڈ وہی ہے آپ کا جو سوال ہے۔ آپ سنیں گے خاتون؟ ہلو ہلو جی میں سن رہی ہوں۔ جی آپ سن رہی سن ہوں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، اس بچی کی شادی ہی سب سے بڑا مسئلہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ کچھ ایسے اس کے اندر سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگوں شادی میں ذرا سے مسائل ہوتے ہیں، اور لیکن اللہ غفور الرحیم ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرنے والا ہے۔ ابھی جو اس کا ٹائم چل رہا ہے نا خاتون، یہ کوئی تقریباً 2018 کے بعد سے یہ ٹائم ذرا اس کا کمزور وقت ہے۔ اس میں ذرا اس کی زندگی میں پریشانیاں، رکاوٹیں، ٹینشن بڑھ کے آئی ہیں، اور خاص طور پہ یہ 2021-20 کا سال جو تھا یہ اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا تھا۔ لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی زندگی تبدیل ہوگی۔ آپ اس کے لیے کچھ نوٹ کیجئے اور اسکرین سے پہ آ جائیں، آپ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں۔ آپ نمبر 1 تو ان کو کہیے گا یہ میکسیمم وائٹ اور ریڈ اور بلیک کلر نہ پہنے، یعنی اردو میں سفید، کالا اور سرخ یہ رنگ نہ پہنے۔ اور اس بچی کا ہر ہفتے کے دن ایک پاؤ کالی دال، کالا چنا، کوئی بھی ایسی چیز ہیں تو اور بھی بہت ساری، لیکن یہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، تو اس لیے میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک پاؤ منیمم کوانٹٹی دے دیجئے، اس کا ہاتھ لگوا کے اللہ کے نام پہ کسی کو۔ ہر منگل کے دن ایک پاؤ لال مسور کی دال دے دیجئے۔ ہر پیر کے دن ایک پاؤ کچے چاول اللہ کے نام پہ دے دیجئے، اور کنکڑی اگر کوئی نہ لے تو آپ پرندوں کو بھی ڈال سکتی ہیں، یہ چیز ہے۔ دوسرا، اس کے لیے آپ وظیفہ نوٹ فرمائیے، اول و آخر درود ابراہیمی 8 مرتبہ، درمیان میں 107 مرتبہ یہ پڑھیں گی، یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا والیو، یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا والیو یا رحمانو یا رحیمو، اور اس کے بعد 8 مرتبہ سورہ فاتحہ، 8 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ پڑھ کے، اور یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم بھی فرمائے گا اور کرم بھی فرمائے گا۔ بہت شکریہ خاتون، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، فرمائیے۔ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جنوری 1986۔ 5 جنوری 1986۔ اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئے؟ صبح 7:25 میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں پیدا ہوئے۔ بھائی 1 منٹ دیجیے گا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کراچی میں پیدا ہوئے، بڑا
अनोखा ذائچہ ہے آپ کا ماشاءاللہ. لیکن ایک بات پوچھوں آپ سے برادر, برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں. یہ 2018 کے بعد سے زندگی آپ کی تکالیف پریشانیوں میں آئی ہے؟ اللہ نہ کرے. بالکل ایسی ہے. اچھا ایک بات اور بولوں آپ سے, برا پھر میں معذرت کے ساتھ, اللہ کرے آپ کے ساتھ کبھی بھی نہ ہو. آپ پہ کسی نے کوئی کیس یا آپ کو پھنسانے کی کوشش کی تھی یا؟ ایسا ہوا بھی ہے اور نہیں بھی ہوا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا میرے بھائی, اب آپ دیکھیں آپ نے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے. ابھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ اینگل سے آپ کی چیزیں اچھی چل رہی ہیں. آج کے بعد میرے بھائی اگر آپ نے میری اس چیز پہ عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز رب کے حکم سے پنجتن پاک کے صدقے آپ کی تکالیف میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی. ایک تو ایک روٹی لیجئے جو ہم گھروں میں ہوتی ہے عام طور پہ چپاتی روٹی, اس کے 8 ٹکڑے کیجئے, اور وہ 8 ٹکڑے آپ نے اپنے ہاتھ سے جب بھی آپ کھانا کھائیں, جو بھی کھانا اس میں ڈپ کریں اور یہ کبوں کو ڈال دیں. کراچی میں تو بے شمار ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کے ساتھ ہفتے ہی کے دن آپ نے وہ, اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ نہیں ہوتے ناریل کے پیسز جو ٹھیلوں پہ بکتے ہیں, وہ بھلے 2 لے کے اس کے 8 بنا لیں یا 4 لے کے 8 بنا لیں, اور یہ اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی دے دیں. یہ ایک کام کرنا ہے. اور آپ نے کیا پڑھنا ہے, اول و آخر درود ابراہیمی 8 مرتبہ, درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ آیت کریمہ, 100 مرتبہ مکمل استغفار, اور 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ تینوں اسی سیکوینس میں پڑھیے گا. اور آخر میں ان 3 کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے, تو اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. 100 مرتبہ اس میں کلمہ طیبہ ایڈ کر کے آپ یہ روزانہ وظیفہ پڑھیں. اچھا دیکھیں, یہ وظائف جو ہوتے ہیں نا, یہ ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں. تو نماز فرائض وہ سب سے اوپر اور سب سے لازم ہے, ان کے ساتھ یہ پڑھے جائیں تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ کر لیجئے گا بھائی انشاءاللہ العزیز. اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو اللہ تعالیٰ آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت سے محفوظ رکھے گا. اور جب بھی موقع ملا کرے, ایک گر کی بات بتا رہا ہوں, جو اپنے سے سینئر لوگ ہیں, جو بزرگ بوڑھے معمر افراد ہیں, ان کی جس انداز میں آپ خدمت کر دیں گے آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. خواتین و حضرات, ایک بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اچھا خواتین و حضرات دیکھیں, میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, خدا را اس کو غور سے سنا کریں. چاہے فیس بک ہو, چاہے انسٹاگرام ہو, چاہے لنکڈ آن ہو, چاہے کوئی ویب سائٹ ہو, کوئی یوٹیوب چینل ہو, سب فیک فراڈ جعلی ہے. اس پہ کچھ خبیث لوگ بیٹھے ہوئے جو میرے نام سے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. آپ ان پہ قطعی اپروچ نہ کریں. جو 2 نمبر میں اپنے منہ سے بولتا ہوں, سوائے ان 2 نمبروں کے, جو نمبر ہے وہ سب فیک ہے. اور آپ کے اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے کہ میری کوئی سوشل میڈیا پہ کنیکٹیویٹی نہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ پھر ان کو اپروچ کر لیتے ہیں, تو احتیاط کریں. بالکل نہیں, سوشل میڈیا پہ میں ہوں ہی نہیں, نہ ہی میرا کوئی اس سے تعلق ہے, ماں سوائے یوٹیوب چینل کے جو ARY کے ویب سائٹ پہ ڈلتا ہے, صرف وہ اس حد تک. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون, فرمائیے گا. جی مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے. 15 اکتوبر آپ 15 اکتوبر 1984 1984 اور صبح 4 بجے ضلع چکوال. ضلع چکوال. یہ آپ کے شوہر ہیں؟ جی مجھے ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھنا ہے. میں ابھی آپ سے بات کرنی تھی کہ کچھ منتھ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی. آپ نے کچھ وظائف بتائے تھے, وہ سارے وظائف میں نے پڑھے ہیں, سارے سچے دیے ہیں. ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, کوئی دینی محفل نہیں چھوڑتے, روحانی بہت ہے, لیکن کاروبار کا بالکل سیٹنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کاروبار میں کوئی ہلجل ہوئی ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ اب بڑا سوچ کے بتائیے گا مجھے, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جو گزرا آپ کا نومبر سے لے کے فروری کا وقت, اس میں ان کو کوئی ہلکا سا نہیں, نومبر سے فروری بولو, فروری سے یہ اپریل تک کا ٹائم, اس میں کوئی ان کو چانس ملا یا کچھ بہتری آئی؟ ہلکی سے 1% کہہ سکتے ہیں. کچھ حالات, کچھ پہلے تو گھر میں وہ تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اب کچھ
सिर्फ 1% देते हैं। हाँ 1%, चले आप इसको 1% कह रही हैं, लेकिन मैं इधर थोड़ा सा बेहतर देख रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ अल्लाह ताला का, एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, अल्लाह ताला का हर सूरत में शुक्र अदा करें। रब्बुल इज़्ज़त कहीं थोड़ी सी देर कर रहा होता है, कहीं बहुत जल्दी दे देता है, कहीं फ़ौरन दे देता है, वक्त से पेशतर दे देता है। तो रब का हर हाल में शुक्र। और मैं आपको एक बात पहले भी बताई थी, फिर वो बात दोहरा रहा हूँ कि इनका जो इन टोटलिटी टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा। ये मामूली सा इनका ट्रांजिट में बेहतरी आती है तो इनको हल्की सी ऑक्सीजन मिलती है। अब अगर आप वजीफे, बाय द वे सपोज कि आपने वजीफे छोड़ दिए, आपने सदकात छोड़ दिए, तो वो क्या होता है, तो वो चीज़ें फर्दर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह पे आप भरोसा रखें, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, और ये चीज़ें वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली बेहतर होंगी। ये मेरा यही दौर चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जब तक इनकी ये राहु की दशा 2000, अब मैं फिर आप वो हो जाएंगी, खुदा ना खास्ता इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, 2025 तक इनकी राहु की दशा जब एंड करेगी, उसके बाद जब इनका टाइम शुरू होगा, तो ये जो अभी तक आपने देखा है ना नीचे की तरफ, इसको उलट कर लीजिएगा, अल्लाह ताला ऐसे पलटाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम है, उसमें कोई सब बुरा नहीं है, उसमें थोड़ा अच्छा भी आएगा, कहीं बुरा भी हो जाएगा। और अल्लाह पे यकीन कामिल रखें। और एक काम आप इनको बोलें कि करने वाली ये हैं तो खुद बजाते खुद नेक आदमी हैं, इनको कहिए कि अगर इनसे मुमकिन हो सके तो आप कहाँ रहती हैं अभी? बाहर में रहती हूँ। अच्छा, ये सदका बहुत देते हैं पूरा। अरे मेरी बहन पूरी बात तो सुन लीजिए, सदका अपनी जगह है। मैं आपसे कुछ और अर्ज करने लगा हूँ। ये बताएं चकवाल से पाकपटन करीब है या लाहौर करीब है? लाहौर करीब है। लाहौर करीब है, तो इनको कहें वहाँ जाएं और बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह के मज़ार पे जाके हाज़िरी दे लें, और उसके बाद हज़रत गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाके हाज़िरी दे लें। मांगना सिर्फ अल्लाह से। वहाँ पे भेजने का मकसद ये होता है कि इंसान के ऊपर अगर कोई बिल फर्ज नेगेटिविटी या नहूसत की साया आया हो, तो ये अहलुल्लाह के जो मज़ारात होते हैं ना, यहाँ पे अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात बरसते, तो कोई भी एक बूंद उन पे पड़ गई तो अल्लाह ताला काम कर देगा। इसलिए मैं अहलुल्लाह के मज़ार की जानिब भेजता हूँ, और बाकी अल्लाह ताला करम करने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला पुरुम्मीद रहें, अल्लाह ने अगर 1-2% भी बेहतरी की तो वो इसको 100% भी कर देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया खातून जी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो जी, हेलो जी, फरमाइए खातून। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलिए खातून जी। मेरा नाम सना है और डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1990। और वक्त पैदाइश सुबह 8 बजे, पीर का दिन सुबह 8 बजे। और आप कहाँ पैदा हुई? कराची। कराची में पैदा हुई। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये एक सेकंड। कराची में पैदा हुई आप, मेरी बहन, ये आपका चल रहा है। एक बात बताइए खातून, अगर ये आपका हॉरोस्कोप है। हेलो जी जी बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, अगर ये आपका हॉरोस्कोप है तो ये जो अभी अच्छे खासे लंबे अरसे से आप जिंदगी में तकालीफ, मसाइब, परेशानियों का शिकार रही हैं 2010 के बाद से। अच्छा एक बात मुझे और बताइए खातून, आपके जहन के अंदर कभी ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा मज़हब की एक लहर आती है, और कभी बिल्कुल अल्लाह ना करे थोड़ा सा उससे हटने लगती हैं? ये कैफियत चलती है आपके दिमाग में? अच्छा एक बात और बताइएगा, अल्लाह आपको भी माफ़ करे, अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, कभी आपको ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि मैं अपने आप को अजियत दूं और जान छुड़ाऊं, और ये सोच की हद तक अल्लाह ना करे, ऐसे कभी सोच आई है? सर बस यही होता है कि हाँ, यही तबीयत की वजह से थोड़ा। देखें
ابھی آپ سے پہلے میں ایک کالر سے بات کر رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ کے کھیل بڑے عجیب ہے. کسی کو صحت سے آزمائش ہوتی ہے, کسی کی پیسے سے آزمائش ہوتی ہے, کسی کی اولاد سے آزمائش ہوتی ہے, کسی کی کس طرح ہوتی ہے. اور دنیا میں سب سے بڑی آزمائش جو ہوئی ہے وہ انبیاء کرام کی ہوئی ہے. پھر انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام, امامین, اولیاء کرام, اہل اللہ, یہ بتدریج ان کی ہوتی ہے. تو اس میں نا اللہ نہ کرے, یہ سب اتنی لمبی گفتگو کرنے کا مقصد میرا یہ کہ مایوس مت ہوئیے گا کہ خدا نہ خواستہ کہ اب میں ہی ہوں تکلیفوں کے لیے, میں ہی پرابلموں کے لیے ہوں. اور یہ اپنا جو ابھی سورج گرہن گیا ہے نا, یہ تھوڑا سا آپ کے دماغ میں اس مایوسی کی کیفیت آئے گی, تو آپ نے اس کو اوائڈ کرنا. ان کو ہولڈ پہ رکھو, میں ان کو وقفے میں بات کر لیتا ہوں. خواتین و حضرات, ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آپ کی کال دوبارہ لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خواتین و حضرات, میری انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں, کوئی نہیں تعلق, سب میرے نام سے فراڈ اور جھوٹ ہے. اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں. آپ کے ٹکر بھی چل رہا ہے اسکرین کے اوپر, اور ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ میرا آفس کہاں ہے, میں کہاں بیٹھتا ہوں. تو آپ پورا شو دیکھ لیا کریں, اور یہ فیس بکوں پہ جانا, اس پہ جانا, اس کو ترک کیجئے, اس پہ نہ جایا کریں. جی, کالر سے بات کرائیں. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خاتون فرمائیے گا. میری ہے عمر 1994. نہیں, پہلے مہینہ اور تاریخ تو بتائیے آپ خاتون. 6 ستمبر 6 ستمبر 1994. 1994. آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ صبح 5 بجے. آپ کہاں پہ پیدا ہوئیں؟ میں سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں. ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. اگر یہ آپ کا ہاروسکوپ ہے خاتون, تو پھر تو آپ تو بڑی بلا کی ذہین عورت ہونی چاہیے آپ. اور آپ کے نہرین سر پہ یہ بہت بڑا, یہ جو میں ذائچہ دیکھ رہا ہوں, اس حساب سے تو یہ ایکسٹرا آرڈینری خاتون کا ذائچہ ہونا چاہیے, جس کو بولنے میں مہارت ہونی چاہیے. مطلب جس بھی موضوع پہ بیٹھے, جب وہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کرے گی تو ایک اتھارٹی کی حیثیت سے بات کرے گی. کیا ایسی علامت آپ میں پائی جاتی ہیں؟ جی بالکل پائی جاتی ہیں, مگر زندگی میں بہت آندھی ہے. نہیں دیکھیں, وہ جو ہوا وہ ایک اپنی چیز ہے. آج اتفاق دیکھیں, تھرو آؤٹ دا پروگرام ایک چیز نوٹ کریے گا, میں تمام ناظرین سے مخاطب ہوں, یہ میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں فرام یعنی سنس فرسٹ کال ابھی تک جو کالیں آ رہی ہیں, آپ کو ان کالرز میں ایک تھوڑی سی یاسیت, مایوسی, غم نظر آ رہا ہوگا. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ مستقل ایک ہی چین چل رہی ہے. یہ جو میں ابھی پچھلے ہفتے آپ سے پروگرام کیا تھا نا, کہ سن کا جو اکلپس ہوا ہے, سورج گرہن جو ہوا ہے, یہ انڈیویجول لوگوں پہ جو اس کے افیکٹ آتے ہیں, اب یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کھیل ہیں کہ انسان کا دماغ پاگل ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کائنات میں یہ کیا چیزیں بنائی ہیں. اور انٹرنیشنلی بھی دنیا کا دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ یہ آفٹر سن اکلپس. دیکھیں میری بہن, میں اب آپ سے, یہ تو ایک جنرل نالج کی بات تھی تو میں بتا رہا تھا, انشاءاللہ العزیز میں مانتا ہوں کچھ عرصہ آپ نے بڑا تکلیف کا گزارا ہے, لیکن دیکھیں ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے. تو مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں قدرے بہتری آئیں گی اور تبدیلیاں بھی آئیں گی, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو مایوسیاں یہ کچھ عرصے میں آپ نے دیکھی ہیں, ان کا مداوع ہو جائے گا, کمپنسیشن مل جائے گا آپ کو. اور اللہ کا حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے تو چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. ایک کام کیجیے گا, آپ ہیں اسکرین پہ, وہ کال پہ ہیں؟ اچھا, اسکرین پہ نوٹ کر لیجئے. آپ نے آندھی آئے طوفان آئے, آپ نے چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں لینی ہیں, مٹن, بیف, جو بھی ہو, اس کو جسم سے پلاسٹک میں لپیٹ کے جسم سے ٹچ کریں, یہاں لگائیں, اور اس کے بعد گلی میں آوارہ کتے جو ہوتے, کتے کا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ خاص ریزن ہے اس کے پیچھے, ان کو ڈلوا دیجئے. اور ایک کام
اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت تیزی سے مہربان ہو تو پھر اول و آخر درود پڑھنے کے بعد کم سے کم 5 مرتبہ استغفار، مکمل استغفار، اور اس کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ کو سمپل وظیفہ بتا رہا ہوں جو آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، یہ آپ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی کی جو بھی کمیاں یا کمیاں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائیں گی. ایک کالر سے اور بات کرا دیجئے. ہے حضرت؟ ہاں کرا دیں ہے، ٹائم تو ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا ڈیٹ آف برتھ جلدی سے. 6 اکتوبر 6 اکتوبر 2000. اور کتنے بجے پیدا ہوئے ہیں؟ رات 9 بجے لاہور میں. رات 9 بجے. کون ہے آپ کے؟ میری بیٹی. بیٹی ہیں آپ کی. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. یہ آپ کی صاحبزادی ہیں. یہ صاحبزادی آپ کی بڑی دوری کیفیت کی حامل ہیں، یعنی ان کے اندر دو چیزیں چلتی ہیں. یہ جب موڈ میں آئیں گی تو ان سے اچھا کوئی نہیں ہوگا، اور جب ان کا دل نہیں چاہے گا تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا. اور اگر یہ ضد پہ آ گئی نا تو کسی کے ابا سے یہ نہیں رکیں گی. ہاں اپنا دل کرے گا تو یہ رک جائیں گی. اور ان کو ہولڈ پہ رکھو کیونکہ وقت گزر رہا ہے. آپ خاتون ہولڈ پہ رہیے، میں یہاں سے آف بھی کر دوں گا، آپ کو پورا جواب دے کے جاؤں گا. خواتین و حضرات، ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ، فیس بک، لنکڈ آن، ٹویٹر بھی میرے نام سے، میں اس دن حیران رہ گیا، میرے نام سے کوئی 20 آئی ڈیز بنی ہوئی، سب فیک. جس آدمی نے زندگی میں کبھی کوئی آئی ڈی نہیں بنائی فیس بک کی، اس کے نام سے تصویر اٹھاتے ہیں، میری مٹیریل اٹھاتے ہیں. اور اتنے بے ایمان اور بے شرم لوگ ہیں، اٹھاتے ہیں کانٹینٹ اور اپنے جو ہے بنا کے جھوٹے یوٹیوب چینل اور چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں سے دور رہے. مجھ تک اپروچ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ARY کے علاوہ، کہ میرا آفس ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی. وہاں پہ پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ دوپہر کے 3 بجے سے لے کے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کرتے ہیں غیر ممالک سے، ان کے لیے اوورسیز پاکستانی یا کوئی بھی کسی بھی قوم کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو، تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ میرے PC ہوٹل کراچی کے نمبر پہ رنگ کریں. وہ نمبر میں ابھی بتا رہا ہوں، اور میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو اسکائپ، باٹم، واٹس ایپ، IMO کسی بھی ID پر دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھے دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے اور کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. اب وہاں کا جو میرے آفس کا نمبر ہے، ابھی کوئی نہیں ہوگا، دوپہر کے 2:30 بجے کے بعد آپ کال کرنا شروع کیجئے گا. وہاں کا نمبر ہے فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن 021، کوڈ نمبر ہے کراچی کا 35685501، اور دوسرا نمبر ہے 02135685021. تو اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پاکستان پر ہر آنے والے لمحے میں اپنا کرم کرے، اور ماشاءاللہ پاکستان جس طرح سے اسٹینڈ لے رہا ہے، آپ کو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے حوالے سے لے رہا ہے، ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم کرے ہر فرد کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے ادارے، خاص طور پر ہماری افواج پاکستان، ہمارے وہ لوگ، وہ سیاستدان جو بہت محب وطن ہیں، اب جو منافقت کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے گا انشاءاللہ. کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا. میں کچھ گرن کے حوالے سے جو بقیہ ریمیننگ پورشن ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا. تو مجھے کل صبح 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.